اس آیت کریمہ میں پہلے تو اہل علم حضرات کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک ہے کل اور ایک ہے لا اقول۔ ترکیب نحوی کے مطابق اگر دیکھا جائے جہاں قول ہو وہاں پر مقولہ بھی ہوتا ہے۔ اہل علم حضرات یہ جانتے ہیں کہ قول اور مقولہ مل کر یہ جملہ بنتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا تمہارے لیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میں جسے چاہتا ہوں ملک عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے اگر رحمت بنایا ہے تو عالمین کا ملک بھی مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کی عطا کے بغیر زمین کے خزانوں کا مالک ہوں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ دعوے کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی نفی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب عالمین کے لیے مجھے رحمت بنایا ہے تو رحمت ہوتی ہے مشکل کشا حاجت روا، جو مدد نہ کر سکے وہ رحمت کیسے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں سرکار کو اس طرح عطا فرما دی جس طرح سرکار نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ اس میں سے وہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے نہیں عطا فرمائے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ دعوے کی نفی فرمائی کہ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ باقی جس کو رحمت للعالمین بنایا اس کو عالمین کے لیے مشکل کشا حاجت روا بنایا، عالمین کے اختیارات بھی عطا فرمائے اور عالمین کے خزانے بھی عطا فرمائے۔ اور انا اعطیناک الکوثر اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احادیث موجود ہیں۔ باقی اس آیت کریمہ سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے غیب کے خزانے عطا نہیں فرمائے؟ یہ دعوے کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی نفی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں محبوب چن لیا تو محبوب سے چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آگے ہے ولا اعلم الغیب۔ آپ حضرات اپنی دانست کے مطابق غور کریں اور فیصلہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ معطوف لے مل کر کل کا مقولہ بنے، یہ معطوف لے مل کر یہ لا اقولو کا مقولہ بنے۔ ایسی صورت میں میرا معنی یہ بنے گا، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اگر کل کا مقولہ ہو تو پھر یہ معنی بنے گا اس کل کا اس کے ساتھ تعلق ہو تو معنی یوں کہ پیارے حبیب فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ لیکن آپ خود اگر غور فرمائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ نہ تو اس میں یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے غیب کے خزانے نہیں عطا فرمائے، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے نہیں دی، یہ تو نہیں نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا تمہارے لیے کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو اس میں اعتراض والی چیز کون سی ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تو عطا فرماتا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، وہ کسی کو خزانوں کی چابیاں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے دیتا ہوں، اور جس کو محبوب چن لیتا ہوں پھر اس کی شان کے لائق اس کو عطا بھی کرتا ہوں۔ لا اقولو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اس سے تو علم غیب ثابت ہو رہا ہے، علم غیب کی نفی نہیں ہو رہی کہ پیارے حبیب علیہ السلام یہ بھی فرما دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور اگر
مرزا جہنمی کے ترجمے کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ نہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس غیب کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، تو پھر اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اس سے بھی علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ لا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں خود بخود غیب جان لیتا ہوں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سارے علوم آپ کو عطا فرما دیے، اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، کسی کو علم غیب پر اطلاع نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا، بلکہ الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو رسول چن لیتا ہوں اسے پھر علم غیب چھپاتا بھی نہیں ہوں، علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کس قدر بددیانتی کے ساتھ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ اس آیت کریمہ پر خود غور کریں، لفظی ترجمہ ہی پڑھ لیں تو پھر اس سے بھی سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دیا کہ وہ کہیں گے کہ یہ تمہارے مذہب کا ہے مفسر، ہم اس کو نہیں مانتے، تاکہ کسی مفسر پر بھی اعتراض نہ آئے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، آپ خود غور کریں اور فیصلہ کریں۔ اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے مجھے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ پھر لا اعلم الغیب کا تعلق لا اقولو کے ساتھ اگر ہو تو معنی یہ ہوگا میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا، اس سے تو علم غیب ثابت ہو رہا ہے، جس کو وہ علم غیب کی نفی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کے شر سے امت مسلمہ کو بچائے۔